وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مال و منال کی بھی قربانی دی، اپنے اہل و عیال کی بھی قربانی دی، اور اپنی خواہشات کی تمناؤں کی بھی قربانی دی۔ اور اہل و عیال کی محبت ایک فطرتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا حصہ ہے کہ ہم اپنے اہل عیال سے محبت کریں۔ تو اسی محبت کا ایک مظہر ہے ان آیات میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس میں ان دعاؤں کے اندر اسی محبت کی ایک جھلک ہے۔ اب دیکھیں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے پروردگار بنا دیجئے ھذا بلدًا آمنا، اس شہر کو امن والا۔ اس میں دعا کے اندر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا شروع کی ہے ربی، یہاں سے اے میرے پروردگار۔ تو یہ لفظ ہی دعا کے شروع میں انہوں نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ جس کے اندر محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ پالن ہار ہے، اور جو پالنے والا ہوتا ہے وہ جس کو پال رہا ہوتا ہے اس کے اوپر شفیق ہوتا ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ الفاظ ہی اللہ کی رحمت خاصہ کو اپنی طرف متوجہ کر، دعا کا ادب ہمیں پتہ چل گیا۔ تو دعا کیا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں شہر بسائیے، کیونکہ جب یہ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت تو وہاں باقاعدہ شہر بنا ہوا نہیں تھا، تو شہر بھی ایسا بنائیے کہ جو پرامن ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں معیشت کی ترقی یا تعلیم کی ترقی یا ٹیکنالوجی کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب وہاں امن ہو۔ اگر وہاں امن نہیں ہوگا، لوگ پرامن طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے، تو ان میں سے کوئی بھی چیز، یعنی انسانی دنیاوی کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کرے گا، ہر ایک کے اندر زوال ہوگا۔ تو سب سے پہلی دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پرامن یہ علاقہ بنا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا یہ جو علاقہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے بھی پرامن علاقہ چلا آ رہا ہے، یعنی یہاں کسی بھی ایسے بادشاہ کا تسلط نہیں ہو سکا جو بیت اللہ کو ماننے والا نہ ہو۔ خود قرآن کریم میں اصحاب الفیل کا واقعہ مذکور ہے، اب اس سے تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ اب ایسا پرامن علاقہ ہے کیونکہ وہاں شکار کرنا بھی ممنوع ہے، وہاں گھاس کاٹنا بھی ممنوع ہے، وہاں لڑائی جھگڑا کرنا بھی ممنوع ہے، اپنے کسی قاتل کو، اپنے کسی خاندان کے کسی فرد کے قاتل کو بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا وہاں حیوانات کا بھی رویہ یہ ہے کہ وہ گھبراتے نہیں ہیں، انسانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اس چیز کا ادراک ہے کہ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یہ پرامن علاقہ ہے۔ اور پھر دوسری دعا کیا مانگی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ان کو ثمرات سے پھل عطا فرما۔ ثمرات سے رزق عطا فرما۔ ثمرات عام طور پر تو پھلوں کو کہتے ہیں، لیکن
ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ یہاں ہر طرح کے ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے ہیں۔ تو جب اس آیت کو ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو ثمرات سے مراد صرف پھل مراد نہیں ہوتے، بلکہ فصلیں بھی آ جائیں گی، غلے اناج بھی آ جائیں گے، اس میں مصنوعات بھی آ جائیں گی، اس لیے کہ جو مصنوعات ہوتی ہیں وہ بھی تو مشینوں یا فیکٹریوں کے پھل ہی ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کا ثمرہ اس دعا کے اندر آ گیا، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو پوری دنیا سے ساز و سامان اور پھل اور غلہ جات وہاں کھینچے چلے آ رہے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے وہاں قریب میں ہی طائف کا علاقہ بنا دیا کہ جہاں پھل ہوتے ہیں، جہاں ہر قسم کا پھل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس میں باریکی آپ دیکھیں کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہاں پہنچیں، پھل یہاں پہنچے، یہ نہیں دعا کی کہ اللہ یہاں پیدا ہونے لگ جائیں۔ اس علاقے کو، اس بے آب و گیاہ وادی کو آپ سرسبز و شاداب بنا دیجئے، زراعت کے قابل بنا دیجئے، یہ دعا نہیں کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے آگے چل کر دعا کرنے والے تھے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو بنائیے یہ ایسا کہ یہ آپ کی فرما برداری کریں، یہاں نماز روزہ، یہاں آپ کے گھر کی خدمت، یہاں حجاج کرام کی خدمت، ان کو ان کاموں میں لگائیے۔ تو اگر اس علاقے کی قابل زراعت ہونے کی دعا کر لیتے تو پھر تو ساری اولاد اسی کام کے اندر لگ جاتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو جیسا کا تیسا ہی رکھا، لیکن دائماً اسباب پیدا فرما دیے۔ طائف کا جو علاقہ ہے وہ قریب میں ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سبز و شاداب بنا دیا ہے۔ اور اسرائیلی روایت کے مطابق، دیکھیں اسرائیلی روایت کی آپ حیثیت سمجھتے ہیں کہ نہ ہم اس کے اوپر کلی طور پر اعتماد کر سکتے ہیں، نہ کلی طور پر اس کو رد کر سکتے ہیں۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شام کا ایک ٹکڑا، چونکہ شام بہت سبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں کا ایک ٹکڑا اٹھا کر طائف والی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کر دیا۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ وہاں پھل ہوتے ہیں، ساری دنیا کے پھل وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ اور پھر انہوں نے دعا کے اندر یہ کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ یہ پھل اور یہ ساری نعمتیں ان کو ملیں جو میری اولاد میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، صرف ان کو یہ چیزیں ملیں۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے اور اللہ کی معرفت ان کو حاصل تھی، انہوں نے احتیاط کی وجہ سے دعا کے اندر یہ قید لگائی کہ اللہ یہ پھل، یہ نعمتیں آپ کی صرف میری اولاد میں سے ایمان والوں کو ملیں۔ وہ کیوں یہ احتیاط کی؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھیں جو صاحب کا درس تھا اس میں انہوں نے دعا مانگی تھی قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ جو امامت، یہ جو پیشوائی آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں، میری اولاد کو بھی یہ حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو نافرمان ہوں گے ان کو پیشوائی کا کوئی حق نہیں۔ تو وہاں چونکہ نافرمانوں کو الگ کر دیا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی احتیاط کے پیش نظر یہاں یہ قید لگا دی کہ اللہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں لیکن ایمان والوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ لیکن یہ چونکہ دنیاوی چیزیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب میں کفار کو بھی پیچھے نہیں رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل فرما لیا۔ اور یہاں کیا ارشاد فرمایا قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آپ تو قید لگا رہے ہیں نا صرف ایمان والوں کو یہ نعمتیں ملیں، لیکن ومن کفر جو کفر بھی کرے گا فأمتعہ قلیلا، تو تھوڑا وقت دنیا کے اندر، چونکہ دنیا کا جتنا بھی ٹھہراوا ہے وہ سارا آخرت کے مقابلے میں تھوڑا وقت ہی ہے، تو فرمایا کہ دنیا کا جو تھوڑا وقت ہوگا اس میں یہ ساری نعمتوں سے ان کو بھی فیض یاب کروں گا، ان کو بھی نفع پہنچاؤں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کافر کو میں عذاب نار، آگ کے عذاب کی طرف کھینچ لوں گا، زبردستی بلا لوں گا، لیکن دنیا میں یہ نعمتیں اس کو بھی ملیں گی، لہذا آپ یہ تخصیص نہ کریں۔ وبئس المصیر، اور یہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دعائیں کچھ مذکور ہوئیں۔
آگے وہ تذکرہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو، بنیادیں رکھ نہیں رہے تھے، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، کیونکہ بنیادیں کس نے رکھی تھی؟ فرشتوں نے۔ اور سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو طوفان میں اٹھا لیا گیا تھا، البتہ بنیادیں باقی تھی، انہی بنیادوں پر دوبارہ سے تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی معاونت کی ہے، جن کی عمر اس وقت 13 برس تھی۔ تو دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ کہ عاجزی کا عالم دیکھیں کہ نبی ہو کر، جلیل القدر نبی ہو کر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ انسان کا جتنا درجہ اللہ کی معرفت میں بڑا ہوتا جاتا ہے، اتنی ہی احتیاط، اتنا ہی خوف وہ اس کے اندر زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ جری کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، جو رب سے دور ہے، اس کی معرفت سے دور ہے، اس کی عظمت اور جلال سے ناواقف ہے، وہ اتنی جری۔ اور جو جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے اتنا زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اے اللہ آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ ہمیں بنا دیجئے مسلمین لک، کہ ہم آپ کے فرما بردار رہیں، یہ فرما برداری کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اصل کامیابی تو موت کے وقت انسان کو ایمان اس کا محفوظ رہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ساری زندگی تو عمل کرتا رہا، آخری وقت میں عمل سے، ایمان سے محروم ہو گیا، یہ ناکامی ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنی موجودہ حالت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، میں ایسا میں ویسا۔ دیکھیں اتنے جلیل القدر نبی ہو کر وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ مسلمین لک، اے اللہ اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ رہے جو تیری ہمیشہ فرما برداری کرتا رہے۔ اب دیکھیں یہاں دو باتیں صرف سمجھ لیں کہ انبیاء کرام کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں بھی ہے، لیکن ہماری محبت صرف جسمانی حد تک جاتی ہے۔ ان کو اچھا کپڑا پہنانا ہے، ان کو اچھا کھلانا ہے، ان کی دنیا اچھی ہو جائے، ان کو دنیا کی تعلیم اچھی مل جائے، ان کو اچھی نوکری مل جائے، ان کا اچھا مکان بنا دے، بس جسمانی حد تک۔ انبیاء کرام کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن عقلی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ان کی آخرت کو چونکہ اصل سمجھتے ہیں اور آخرت کی فکر وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی بھی کرتے ہیں لیکن آخرت کی زیادہ فکر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی اولاد کی ایمان کی سلامتی اور تابعداری اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنائے رکھ کے وہ تیرے تابعدار رہیں۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی ایک طبقہ ایسا موجود رہا ہے کہ جو کبھی بھی شرک کے اوپر نہیں گیا، شرک نہیں اس نے کیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی انہی میں سے تھے، اور بھی بہت سارے افراد کا نام تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اب جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ تو اسی طرح وہ ایک طبقہ ہمیشہ موجود رہا ہے جو توحید پر قائم اور دائم رہا ہے۔ یہ اسی دعا کا وہ نتیجہ تھا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہم نے یہ بیت اللہ تو بنا لیا، ہم نے تیرا یہ گھر تو بنا لیا، ارینا ہمیں دکھا دیجئے، مناسکنا ہمارے مناسک، یعنی حج کے مناسک۔ مناسک سے مراد ارکان اور اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی مناسک بولا جاتا ہے لفظ، اور وہ جگہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں جہاں جا کر حج مکمل ہوتا ہے، ان جگہوں کا نام بھی مناسک ہے اور ان اعمال کا نام بھی مناسک ہے۔ اور دکھا دیجئے کا مطلب آنکھوں سے بھی دکھانا مراد ہو سکتا ہے، دل سے دکھانا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ جگہ دکھا دیجئے اور وہ اعمال ہمیں بتلا دیجئے۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حج بیت اللہ کے تمام مناسک آ کر
بتا دیے اور جگہ بھی دکھا دی. وتب علینا، اور اے اللہ ہم پر اپنی شفقت والی محبت والی نگاہ کیجئے. انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ بہت زیادہ شفقت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ان سارے آداب کا خیال کرتے ہوئے اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ